ایمان کی حفاظت، وقت سے آگے کا سفر۔ سوچئے، اگر آپ کے شہر کا بادشاہ خود کو خدا کہنے لگے، اگر ہر گلی میں صرف ایک ہی آواز گونجتی ہو، جو داقیانوس کو رب نہ مانے اس کا انجام موت ہے۔ اور پھر سوچئے، اس شہر میں کچھ نوجوان اٹھ کھڑے ہوں، نہ تلوار کے ساتھ نہ لشکر کے ساتھ، صرف ایمان کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہیں دنیا نے کمزور سمجھا، مگر اللہ نے انہیں زمانہ بنا دیا۔ یہ کہانی ہے اصحاب کہف کی۔ یہ وہ دور تھا جب شہر پر حکمران تھا داقیانوس، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی، سلطنت تھی، فوج تھی، مگر ہدایت نہیں تھی۔ وہ خود کو خدا کہلاتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، اور جو انکار کرتا اس کے لیے صرف ایک سزا تھی، موت۔ شہر میں مسجد نہیں تھی، صرف دربار تھے، جہاں لوگ مجبوراً جھکتے تھے۔ دل روتا تھا، زبان خاموش رہتی تھی۔ مگر اللہ کا قانون ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ایمان چپکے سے جنم لیتا ہے۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان تھے، عمر چھوٹی تھی مگر سوچ بلند تھی۔ جب باقی لوگ سجدے میں تھے، یہ کھڑے تھے۔ جب باقی لوگ خوف میں تھے، یہ یقین میں تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، یہ فیصلہ تھا، اور داقیانوس کے شہر میں یہ فیصلہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں خوف تھا، مگر دلوں میں سکون۔ ان نوجوانوں نے کہا، ہم یہاں رہے تو ایمان کھو دیں گے، ہم نکلیں گے، چاہے پہاڑوں کی طرف، چاہے ویران جگہ کی طرف۔ اور پھر وہ نکلے، شہر کے شور سے دور، طاقت سے دور، مگر اللہ کے قریب۔ ان کے ساتھ ایک وفادار جانور بھی تھا، قطمیر، جو نہ بول سکتا تھا مگر وفاداری میں بولتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان چلتے چلتے انہوں نے ایک غار دیکھی، نہ روشنی نہ آسانی، صرف پتھر، صرف تنہائی۔ مگر انہوں نے کہا، یا اللہ، ہم اپنی قوم سے بھاگ کر آئے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اور پھر وہ غار میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، مگر اللہ کے لیے پوری دنیا سے زیادہ محفوظ۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا، ان پر نیند طاری کر دی گئی، ایسی نیند جو دن نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، 309 سال۔ سورہ الکہف بتاتی ہے کہ سورج انہیں سیدھی روشنی نہیں دیتا تھا، داہنے بائیں گھومتا تھا۔ ان کے جسم محفوظ تھے، آنکھیں کھلی لگتی تھیں مگر وہ سو رہے تھے۔ قطمیر غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، اگر کوئی دیکھتا تو ڈر کر بھاگ جاتا۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب نیند ٹوٹ گئی۔ ایک نوجوان نے کہا، کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ دوسرے نے کہا، شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ بھوک لگی اور ایک کو شہر بھیجا گیا، ہلکا کھانا لینا اور کسی کو شک نہ ہو۔ مگر جب وہ شہر پہنچا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، ظلم نہیں تھا، مسجدیں تھیں۔ اور جب اس نے سکہ دیا، لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی کو بلایا گیا، سکہ دیکھا گیا، تاریخ دیکھی گئی، اور پھر سچ سامنے آ گیا۔ یہ نوجوان 309 سال پہلے کے تھے۔ اللہ نے انہیں زندہ رکھ کر اپنی قدرت دکھا دی۔ شہر والوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ صرف کہانی نہیں تھی، یہ نشانی تھی۔ جب حق واضح ہو گیا، جب سب نے دیکھ لیا، اللہ نے پھر اپنی رحمت سے انہیں واپس سلا دیا۔ اس مرتبہ قیامت تک نہ درد نہ خوف، صرف سکون۔ یہ کہانی صرف گزری ہوئی نہیں، یہ آج کی بھی ہے۔ جب آپ سچ پر کھڑے ہوتے ہو اور دنیا آپ کے خلاف ہوتی ہے، یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اصحاب کہف اس بات کا ثبوت ہے۔